السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعظام، مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور آج سفر المظفر کی 10 تاریخ ہے۔ ہجری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے سفر المظفر، اور سفر المظفر کے بارے میں ہمارے معاشرے میں جو بے اصل، باطل اور غلط عقائد ہیں، ایک 13 تیزی سے متعلق ہے، یعنی سفر المظفر کے ابتدا کے 13 دن کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ اور عوام الناس کا یہ خیال ہے، یعنی جو لوگ بے اصل اور باطل خیال رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سفر المظفر کے شروع کے 13 دن 13 تیزی اس لیے کہلاتے ہیں۔ تیزی کے معنی ہوتے ہیں شدت کے، سختی کے، نحوست کے، ظلم کے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سفر المظفر کے ابتدا کے 13 دن جو ہے بڑے سخت ہیں، بڑی مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں کے اترنے کے ایام ہیں، اور یہ منحوس خاص طور سے 13 دن، باقی پورا سفر ہی منحوس مانتے ہیں۔ وہ وجہ عوام کا خیال ہے کہ یہ 13 دن منحوس اس لیے ہیں کہ سفر کے ابتدائی 13 دنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے یہ 13 دن خاص طور سے منحوس ہو گیا، یا یہ مہینہ 13 دن منحوس تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ کیا ان 13 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے؟ ایک بات تو یہ سمجھانا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، اگر بیمار ہوئے تھے تو کیا بیماری نحوست سے آتی ہے؟ پریشانی نحوست سے آتی ہے؟ یہ مہینہ منحوس تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے؟ یہ دونوں باتیں اگر آپ سمجھ لیں گے تو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ویسے تو ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، لا سفر فی الاسلام، اسلام میں سفر کو منحوس سمجھنے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ اس مہینے میں خاص طور سے ان 13 دنوں میں کوئی اچھا کام، شادی بیاہ کا کام، اور گھر اور دکان کی افتتاح کا کام، کوئی سفر کا کام،
کوئی اہم کام ان ایام میں نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اصل میں شریعت کے خلاف ہیں، باطل ہے۔ جب اللہ کے رسول صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں لا سفر فی الاسلام، اسلام میں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے تو ہم کہیں گے وہ کہنے والا منحوس ہے۔ بھئی رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں منحوس نہیں ہے، کوئی مسلمان تو بول بھی نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اس کے بعد کسی مومن کی زبان پہ تو یہ بات آنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر کسی مومن کی زبان پہ آ رہا ہے سمجھو کہ وہ جاہل ہے، شریعت سے ناواقف ہے، رسول اللہ کے مقام و مرتبے سے ناواقف ہے، اور صحیح معنوں میں ایسا بولنے والا ہی منحوس ہے جو شریعت کے خلاف بول رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے خلاف بول رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ 13 تیزی والی بات جو باطل عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سفر کے 13 دن خاص طور سے سخت اور زیادہ منحوس ہیں۔ وجہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں بیمار ہوئے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفر المظفر کے ابتدائی 13 دنوں میں بیمار پڑے تھے؟ بعد میں دوسری چیز میں بتاؤں گا کہ بیماری نحوست کی وجہ سے نہیں آتی ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ، غور سے سنو بھائی، ہم میں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں بیماری آتی ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا قصور کیا، ہم نے کیا گناہ کیا۔ کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے کیا غلط کیا، ہم نے کیا کیا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، حدیث سنا رہا ہوں غور سے سن رہے ہیں نا، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بندے کو مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ حدیث تو یہ ہے، اور مصیبت کے بریکٹ آگے بیماری بھی ایک مصیبت ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو بیماری کا آنا یہ کوئی نحوست کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ خیر کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، بیماری لا کر اللہ اس کے گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ کو بڑا بخار آیا ہوا تھا۔ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، دیکھا تو اللہ کے رسول کو چھو کے دیکھا تو شدت کا بخار ہے، عام لوگوں کو جتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ ڈبل بخار معلوم ہوا، جسم بڑا تپ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جسم تو بڑا تپ رہا ہے، بہت ہی گرم ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دوہرا بخار، زیادہ بخار آیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تم میں کے مقابلے میں ڈبل بخار ہے، دگنا بخار ہے۔ تو انہوں نے کہا شاید اس لیے کہ اللہ آپ کو ڈبل اجر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری آتی ہے تو اللہ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو دور کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گناہوں سے پاک و صاف ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بیماری دے رہا ہے تاکہ ان کے مقام و مرتبہ کو بڑھایا جائے، ان کے اجر کو بڑھایا جائے۔ ایک صحابیہ ہیں ام الصائب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ طبیعت خراب تھی ان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے تو دیکھا بخار اتنا زیادہ ہے کہ بخار کی وجہ سے وہ کانپ رہی ہیں،
تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بخار بہت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بخار بہت ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے زبان سے الفاظ نکل گئے، اللہ اس بخار کا بھلا نہ کرے۔ ام صائب کے زبان سے نکلا، ہاں یا رسول اللہ بخار بہت ہے۔ وہ کانپ رہی تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھٹور رہی تھی، تو ان کے زبان سے ساتھ میں یہ بھی نکل گیا کہ اللہ اس بخار کا بھلا نہ کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بخار کو برا مت کہو، یہ بخار آتا ہے تو انسان کے گناہوں کو ایسے ہی جلا دیتا ہے جیسے لوہے کی بھٹی لوہے کے میل کو جلا دیتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیماری کا آنا یہ نحوست کی وجہ سے نہیں ہے۔ کوئی اگر بیمار پڑ گیا آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی نحوست کوئی گناہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بیماری کے آنا نحوست کا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی مرض الوفات جس کو کہہ لیجئے، جس میں دنیا سے رخصت فرمایا آپ نے، وہ اصل میں سفر کے آخری ہفتے میں شروع ہوا تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جا کے ختم ہوا ہے۔ سفر میں جو ہے 1-2 دن باقی تھے جب آپ کی بیماری مرض الوفات جس میں دنیا سے آپ تشریف لے گئے ہیں، سفر کے آخری 2 دن باقی تھے جب وہ بخار بیماری شروع ہوئی ہے اور ربیع الاول میں جا کے ختم ہوا ہے نا بھئی؟ اگر بیماری کی وجہ سے آپ کہو گے کہ منحوس ہے تو ربیع الاول کا مہینہ بھی منحوس ہے، بیماری وہاں بھی رہی ہے، تو سرے سے یہ بات غلط ہے۔ اور یہ 13 تیزی ماننا کہ رسول اللہ اس میں بیمار ہوئے تھے، غلط غلط غلط، ٹھیک ہے نا؟ اور بیماری کسی کو آتی ہے تو بیماری نحوست کی وجہ سے نہیں آتی ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں نے سنایا، اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبت بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کو اجر و ثواب زیادہ ملے، یا اس کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اب رہا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، بہت سارے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، توہمات میں مبتلا ہیں۔ اصل میں جہاں عقیدہ توحید کمزور ہوگا وہاں یہ بات ہوگی۔ مومن اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا؟ پھر کیوں ہم سفر پر عقیدہ رکھیں؟ زمانہ جاہلیت میں عرب یہ کرتے تھے، گھر سے نکلتے تھے، کوئی پرندہ سامنے نظر آتا اڑاتے تھے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ جاتے مبارک سمجھتے سفر کو چلے جاتے، اگر وہ پرندہ اڑ کے بائیں طرف چلا جاتا منحوس سمجھتے رک جایا کرتے تھے۔ طرح طرح کے عقیدے، بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، الو کسی کے گھر پہ اگر بول دے اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کہتے تھے الو نے بول دیا، ارے بے زبان جانور، اس کے بولنے سے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے رسول نے البتہ فرمایا الشوم سوء الخلق، یاد رہے گا یہ حدیث مختصر ہے، الشوم سوء الخلق، کہ نحوست اگر ہے کسی چیز میں انسان کی بد اخلاقی میں ہے۔ جو انسان بد اخلاق ہے منحوس انسان ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے، وہ جگہ اس کے لیے منحوس ہے، قیامت کے دن وہ جگہ اس کے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ تو آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کی نحوست اس سے آتی ہے، آدمی نیکی کے کام میں لگا ہے، اللہ کی ذات پر یقین۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسلام سے پہلے تو بہت سارے باطل عقائد تھے کافروں کے، مشرکوں کے، اور وہی اسلام نے حالانکہ رد کیا لیکن وہی آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے۔ بہت ساری چیزوں کا آج بھی عقیدہ ہے، کوا گھر پہ بول دیا تو اس کو ہم سمجھتے ہیں نحوست کی علامت، نئی دلہن گھر میں آئی، آنے کے بعد کسی کا انتقال ہو گیا، کہتے ہیں ڈائن ہے، اس نے کھا لیا ہے، طرح طرح کے، یہ سب کافروں کا عقیدہ تھا، باطل عقیدہ جس کو آج ہم نے ہمارے معاشرے میں جگہ دے دیا ہے۔ یاد ہے آپ کو واقعہ کہ جب اسلام کے بعد مصر فتح ہوا تھا اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں کے گورنر بنائے گئے تھے تو وہاں ایک رسم تھا
کہ دریائے نیل جو مصر میں جاری ہے، مصر والوں کی معیشت کا بہت بڑا ذریعہ دریائے نیل بھی تھا، اور دریائے نیل کا ایک ضابطہ تھا کہ ہر سال وہ خشک ہو جاتا تھا، لہذا زمانہ جاہلیت میں مصر والے ایک کنواری لڑکی کو بنا سنوار کے وہ دریا میں ڈالتے، دوبارہ وہ دریا جاری ہوتا، ہر سال یہ معمول تھا۔ جب اسلام کے زیر نگی آیا مصر، اور جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن العاص گورنر بنائے گئے، اگلا سال آیا، دریائے نیل خشک ہو گیا، لوگ مصر چھوڑ کے جانے لگے، ان کو بتایا گیا کہ یہ رسم ہے، کنواری لڑکی کو بھیٹ چڑھانا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، صحابی تھے، عقیدہ توحید ان کے دل و دماغ میں تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو ایسے ہی چلا آ رہا ہے زمانے سے، آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ دریائے نیل خشک ہو گیا تو یہاں کی معیشت تباہ ہو جائے گی، لوگ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کو خط لکھا، صورتحال بتایا کہ کیا کریں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے وہ مشہور خط جو دریا کے نام لکھا تھا، سنا ہوگا آپ نے، حضرت عمر ابن خطاب نے خط لکھا دریائے نیل کے نام، تاریخ میں پہلی بار آخری بار دریا کے نام خط جاری کیا جا رہا ہے، کرنے والے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب ہیں، اور دریا کو مخاطب کرتے ہوئے خط میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے، اور میرا یقین ہے تو اللہ کے حکم سے ہی جاری ہوتا ہے، تو اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو جاری ہو جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری نہیں ہے، کسی کنواری لڑکی کے بھیٹ چڑھانے کی وجہ سے جاری ہوتا ہے، پھر مجھے تیرے جاری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کوئی اور سبب پیدا کرے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ خط لکھا اور کہا اس کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب، یعنی مومن کا عقیدہ یہ سمجھو کہ بھیٹ چڑھا رہے ہیں تو پانی آتا ہے، مومن کا عقیدہ ہے کہ جو کرتا اللہ کرتا ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو جاری ہو جا، اگر تو تیری طرف سے جاری ہے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ جب خط ڈالا گیا، کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ ہفتے کا دن تھا، دوسرے دن البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے لوگوں نے دیکھا، رات گزری، اس کے بعد لوگوں نے دیکھا 16 ہاتھ پانی دریائے نیل میں آ گیا، اور پھر اس وقت سے لے کے آج تک دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا ہے۔ تو یہ مومن کو اصل میں یہ قرآن و حدیث کا دیا ہوا عقیدہ ہے کہ بھئی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ سفر کے مہینے میں کیا رکھا ہے بھئی؟ سفر کا مہینہ کہاں سے منحوس ہو گیا؟ اور الو کے بول دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کوا کے گھر پہ بیٹھ جانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ نہیں، جو ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے تباہی بربادی آتی ہے، آدمی بد اخلاقی کرتا ہے، وہ اس کے لیے بدخلقی ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بد اخلاقی کسی چیز میں ہے تو آدمی کے دونوں جبڑے کے درمیان، یعنی زبان، آدمی زبان کا جو استعمال کرتا ہے، کڑوی، کسیلی، جھوٹ، غیبت اور بہت ساری چیزیں جو زبان سے، فرمایا کہ یہ نحوست کی چیز ہے، اور سب سے زیادہ کنٹرول کرنے کی چیز اگر کوئی ہے تو زبان ہے۔ اللہ کے رسول نے ضمانت لی ہے نا، جو زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آئی نا، یہ تیرہ تیزی کچھ نہیں ہے، بکواس ہے، باطل عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، نہیں سمجھیں گے نا، بلکہ سفر المظفر، المظفر لگا ہے، مطلب کامیابی کا مہینہ ہے۔ سفر الخیر، یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ منحوس سمجھنے کے ہرگز کہیں سے بھی گنجائش نہیں ہے، اور جو جاہل طرح طرح کی بات کرتے ہیں وہ جہالت پر مبنی ہے۔ وہ جاہل لوگ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، بھائی حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ،
اللہ کے رسول نے فرمایا جو سفر کے نکل جانے کا، سفر کے چلے جانے کی خبر مجھے دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ان جاہلوں نے کہا دیکھو بھائی، اللہ کے رسول سفر کے جانے کے انتظار میں ہے، منحوس تھا جبھی نا، سب اپنی طرف سے جوڑ لیا۔ پہلی بات تو یہ حدیث موضوع حدیث ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع حدیث یعنی گھڑا ہوا حدیث ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لو تو اس میں یہ ہے جو سفر جانے کے اطلاع دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، مطلب سفر کے جانے پر نہیں، سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول کے مہینے کے آنے پر بشارت دی جا رہی ہے، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا، اللہ سے ملاقات ہونے والی تھی، وصال ہونے والا تھا، اسی لیے آپ نے یہ بشارت کی بات کہی ہے۔ تو بات تو سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ مجھے اور کچھ کہنا ہے لیکن وہ گزشتہ جمعہ کی جو بات تھی، یہ موضوع پر بھی بہت بات باقی ہے لیکن پھر کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ جمعہ وقف ترمیمی بل پہ بات کر رہا تھا، بات باقی تھی، مختصر آج تھوڑا اور بتانا چاہتے ہیں۔ یہ وقف ترمیمی بل جو لایا گیا، پیش کیا گیا، کئی باتیں میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا ہے اور آج بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ وقف ترمیمی بل کا جو مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے والوں نے وہ 40 ترمیمات جو کی جا رہی ہیں، کرنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے، مسئلہ مشہور ہے کہ بلی سے دودھ کی حفاظت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس ترمیمی بل میں ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اوقاف کو ثابت کرنے کے لیے وقف ڈیڈ پیش کرنا پڑے گا، وقف ڈیڈ پیش کرنا پڑے گا۔ وقف ڈیڈ مطلب یہ ہے کہ باضابطہ جیسے سیل ڈیڈ ہوتا ہے ایسے ہی وقف ڈیڈ پیش کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، تقریباً 200 سال 300 سال پہلے کسی نے وقف کیا ہے، کسی نے وقف کیا ہے اس زمین کو، اور اس وقت سے لے کے آج تک ہے۔ آج نئے ترمیمی بل کے مطابق باضابطہ وقف ڈیڈ ان کو پیش کرنا پڑے گا۔ اگر وقف ڈیڈ کسی نے پیش نہیں کیا تو وقف کا نہیں مانا جائے گا، حکومت اپنے قبضے میں اس کو لے لے گی۔ ظاہر سی بات ہے، وقف بورڈ کا قیام ابھی تقریباً 80-90 سال پہلے ہوا ہے، اور وقف کا معاملہ جو ہے 400 سال 500 سال پہلے مسلم حکمرانوں نے لوگوں نے کیا ہے۔ دہلی کی جامع مسجد 500-600 سال پہلے وہاں سے موجود ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے درگاہ، بہت سارے خانقاہ، بہت سارے مدارس، بہت سارے مساجد وہ سالوں سے ہیں۔ اب یہ نئے وقف ایکٹ میں یہ ہے کہ وقف ڈیڈ پیش کرنا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے 500 سال پہلے تو وقف ڈیڈ نہیں تھا نا۔ اس طرح بتانے والے بتاتے ہیں تقریباً 80% وقف کا املاک جو ہے گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے لے گی۔ آپ جب دے نہیں پائیں گے، وقف کہا جائے، اسے آپ سے کہا جائے کہ آپ جس جگہ پہ 500 سال سے مثلا نماز پڑھ رہے ہیں پہلے اس کا وقف ڈیڈ لائیے، نہیں ہے بھائی، 500 سال پہلے کون رکھے گا، وقف بورڈ کا وجود نہیں تھا۔ حکومت کہے گی ہم نہیں مانتے ہیں، اور کلکٹر کو اختیار دیا گیا ہے، وہ فیصلہ کر دے گا۔ عدالت میں بھی جانے کی وہ کہتے ہیں نہیں، کلکٹر جو ہوگا وہ فیصلہ کرے گا وقف کی جائیداد ہے نہیں، وقف کی املاک ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ فیصلہ ہوگا تو 80% املاک بہت سارے مساجد کے پاس جو برسوں سے چلے آ رہے ہیں، نماز پڑھا جا رہا ہے، وقف ڈیڈ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور پہلے جو وقف ہوتا تھا، کسی اللہ کے بندے نے زبانی کہہ دیا بھائی یہ ہماری زمین ہے، ہم نے وقف کر دیا ہے، آپ اس پہ بنا لو، پہلے تو ایسے ہی چلتا تھا نا۔ آج یہ قانون لا رہے ہیں کہ وقف ڈیڈ لے کے آؤ، وقف ڈیڈ ہے نہیں، حکومت کہتی ہے پھر وہ حکومت کی چیز ہو جائے گی۔ کتنی بڑی سازش آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہندوؤں کے لیے یہ ہے کہ جہاں مندر، جہاں ان کی مورتی ہو جائے اس کو مندر مان لیتے ہیں، جہاں وہ پوجا کر رہے ہیں اس کو وہ مندر مان لیتے ہیں، جہاں گرجا گھر ہے اس کو گرجا گھر مان لیتے ہیں، جہاں گرودوارا ہے گرودوارا مان لیتے ہیں، اس کے لیے وقف ڈیڈ کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔
مسلمانوں کے مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، وقف املاک کے لیے وقف ڈیڈ پیش کرنا پڑے گا۔ بھائی پہلے تو آپ نے کہا کہ سڑکوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھو گے مقدمہ درج کیا جائے گا، کہا گیا نا بھائی کہ بھائی سڑکوں پر نماز نہیں پڑھنا ہے مسجد کے اندر نماز پڑھو۔ اب آپ کہو گے کہ جس مسجد میں آپ 500 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، نیا جو وقف ترمیمی بل آ رہا ہے اس کے مطابق وقف ڈیڈ آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ وقف ڈیڈ ہمارے پاس نہیں ہے، حکومت کہے گی کہ یہ جگہ ہماری ہے، اب مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، جائیں گی کہاں آپ؟ بہت اصل میں سوچ سمجھ کر کے یہ ترمیم کیا جا رہا ہے، اور کسی نے صحیح کہا ہے، جس طرح NRC کا مقصد تھا مسلمانوں کی شہریت کو ختم کرنا، ایسے ہی وقف ترمیمی بل کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کو وقف کے جائیداد سے بے دخل کرنا۔ اور جتنی ہماری مسجدیں ہیں وقف میں ہیں، ظاہر سی بات ہے جب وقف ڈیڈ پیش نہیں کر سکیں گے اور کہاں سے پیش کریں گے؟ اس لیے کہ وقف جو ہے 400-500 سال سے بہت ساری مسجدیں ہیں، ان کے پاس وقف اس زمانے میں زبانی ہوتا تھا، کوئی وقف ڈیڈ نہیں ہے، کہاں سے پیش کریں گے وہ؟ اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس وقف ڈیڈ ہے اگر، تو آپ جو ہے کلکٹر کے پاس، کلکٹر کو اختیار دیا گیا ہے، اس کو پیش کیجئے، وہ اگر کہہ دے گا ہاں یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی مسجد ہے، آپ کا مدرسہ ہے، آپ کا ادارہ ہے، اگر وہ کہہ دیا نہیں تو نہیں۔ بھئی اب وہ 500 سال پرانا کسی کے پاس وقف ڈیڈ اگر ہے بھی، اور جاننے والے کہتے ہیں کہ یہ 8 لاکھ تقریباً 70,000 جو وقف کی املاک ہیں ہندوستان میں، اس میں سے تقریباً 3-4 لاکھ وقف املاک کے وقف ڈیڈ ملیں گے، اور یہ سارے وقف ڈیڈ اگر ہیں بھی تو وہ اصل میں فارسی زبان میں ہیں، یا بعد میں ہوا ہے تو اردو زبان میں ہیں۔ فیصلہ کرنا ہے کس کو؟ کلکٹر صاحب کو، آج کے کلکٹر صاحب کو۔ آج کے کلکٹر صاحب کو نہ فارسی آتی ہے نہ اردو آتی ہے، وہ کہیں گے ترجمہ کرا کے لاؤ، تو جاننے والے کہتے ہیں کہ وہ وقف ڈیڈ جو 3-4 لاکھ ہے، یعنی 9 لاکھ کی پراپرٹی میں یہ 3-4 لاکھ کے جو وقف ڈیڈ ہیں فارسی زبان میں، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے اور 100 آدمی مل کے ترجمہ کریں تو صرف ترجمہ کرنے میں 10 سال کا عرصہ لگ جائے گا، اور اس ترمیمی بل میں حکومت نے کہا ہے 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو ثبوت دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے ثبوت نہیں دیا تو آپ کی مسجد نہیں مانی جائے گی، آپ کی درگاہ نہیں مانی جائے گی، آپ کا ادارہ، آپ کا یتیم خانہ، آپ کا مدرسہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اصل میں، یہ کھلا مسلمانوں کے اثرات زیادتی ہے۔ تو بہرحال اس لیے وقف املاک کے سلسلے میں فی الحال تو وہ پاس نہیں ہو سکا، اور کمیٹی کے حوالے ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ بھی اس کے سلسلے میں جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو اس سلسلے میں اچھا اور کئی باتیں تھیں، جیسے میں نے کہا کہ بھئی اس میں یہ جو نیا وقف ترمیمی بل لا رہے ہیں اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک بار وقف کرنے والا وقف کر دیتا ہے، نہ اس کا مالک وہ ہے نہ اس کا مالک وقف بورڈ ہے۔ یہ وقف بورڈ مالک نہیں ہے، وقف بورڈ یہ اوقاف کے املاک کا مالک نہیں ہے، کیئر ٹیکر ہے، محافظ ہے۔ وہ وقف کرنے والے نے اللہ کے لیے وقف کیا ہے، اور وقف کرنے والے نے اللہ کی رضا کے لیے، اجر و ثواب کے لیے وقف کیا ہے۔ اور مسئلہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے اسی میں استعمال کرنا پڑے گا۔ نئے ترمیمی بل میں یہ ہے کہ وقفی اگر کچھ زمین بچ بھی گئی، تھوڑی بہت آمدنی بچ بھی گئی، حکومت کے منشا کے مطابق خرچ کرنا پڑے گا، حکومت جہاں کہے گی وہاں خرچ کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک طرح سے بڑا ظلم ہے، اور مسلمانوں کے یہ املاک جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، نوابوں نے، بادشاہوں نے، جن لوگوں نے کیا ہے، ظاہر سی بات ہے مقصد تھا مسلمانوں کے پسماندگی دور ہو۔ حالانکہ واقعتاً وقف املاک کا فائدہ عام مسلمانوں کو نہیں پہنچ رہا ہے،
لیکن ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس کی بات بھی کھڑی ہوگی نا، وقف بورڈ کے ماتحت ہے، حکومت کہے گی نئے بل میں وقف ڈیڈ لے کے آؤ، تمہارا یہ وقف کسی نے کیا ہے، باضابطہ اس کا پیپر چاہیے، پتہ نہیں ہمارے یہاں پیپر ہے یا نہیں، لیکن بہت ساری مسجدیں ایسی ہوں گی جو برسوں پرانی ہیں، 400-500 سال پہلے، ان کے پاس کہاں سے؟ پہلے عام طور سے زبانی لوگ کہہ دیتے وقف ہو گیا، اور زبانی شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ زبانی طور پر بھی کوئی آدمی اگر اپنے زمین جائیداد کو وقف کرے تو شریعت میں اس کا بھی اعتبار ہے، اور زبانی طور پر آدمی کسی کو متولی بنائے اس کا بھی اعتبار ہے۔ لیکن نئے ترمیمی بل میں یہ ہے زبانی وقف کو بھی نہیں ہم مانیں گے، مطلب آج سے یہ لاگو نہیں ہوگا قانون، یہ شروع سے ادھیرنا شروع کریں گے، بھائی 500 سال پہلے فلاں نے یہ کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے، عجیب و غریب باتیں ہیں۔ بہرحال اس طرح کی باتیں مطالعہ ہو رہا ہے اس کا، اور اس پر بہرحال بات آگے آئے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر برائی سے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہ